السلام علیکم، آپ کے سوالات کے ساتھ موجود ہوں اور آپ نے بہت سارے سوالات آج پھر بھیج دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے سوال آتے ہیں اور اگر میرے لیے ممکن ہو تو میں جواب دیتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ بھائی کسی کا مسئلہ حل ہوا، کسی کی ضرورت پوری ہوئی، تو یہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں صدقہ جاریہ سمجھیں تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب جو کمنٹ آیا ہے تو اس کمنٹ کے اندر ایک صاحب ہیں، ان کا نام تو کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے نام کیا لکھا ہے، لیکن انہوں نے 4 ہارٹ بنائے ہیں اور دل بنا کے اپنی خوشی کا، اپنے پیار کا اور اپنے محبت کا اظہار کیا ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ کیا ہے، تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دوسرے نمبر پر جناب سعد جمال ہیں، تو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ سر پلیز ٹیل اباؤٹ بائیو انفارمیٹکس پلیز۔ بائیو انفارمیٹکس ایک بہت اچھا فیلڈ ہے، اس میں بایولوجی اور آئی ٹی یہ دونوں مل جاتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر یہ فیلڈ بنتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ بایولوجی کی جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے تو اس ریسرچ میں اسسٹ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری ریسرچ ایسی ہوتی ہیں بیٹا کہ جو بہت ایڈوانس لیول کی ہوتی ہے نا، تو جو ایڈوانس لیول کی ریسرچ ہوتی ہے تو اس ایڈوانس لیول ریسرچ کے اندر اس میں کوشش ہوتی ہے کہ اس ایڈوانس لیول ریسرچ کے اندر اصل پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بھی ایک ایسے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس میں ساتھ دے اور اس سارے کو مکمل کروا سکے، اس پروسیس کو مکمل کروا سکے۔ بعض ریسرچ ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک 2 دن تک چلتی رہتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے، تو وہ پھر ایسے ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بائیو انفارمیٹکس جو ہوتی ہے یہ دراصل اسی مسئلے کو سالو کرتی ہے، اور یہ یعنی بایولوجی کا بھی نالج چاہیے ہوتا ہے اور آئی ٹی کا بھی اور انفارمیشن کا بھی، تو وہ دونوں مل کے اس کام کو کرتے ہیں اور پھر بہت ایڈوانس لیول پہ جا کے، اور پھر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی باریک قسم کی ریسرچ ہوتی ہے تو اس کو پرفارم کرنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہو کہ جو اس کام کو بہتر انداز سے کر سکے۔ اور پھر جو بایولوجی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بھی بار بار مختلف چیزوں کے بارے میں انفارمیشن مانگتے ہیں، تو پھر یہ لوگ جو ہے نا ان کو اسسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایڈوانس لیول کی ریسرچ مکمل کر سکیں۔ ویسے اس ٹاپک کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، اگر آپ چینل سے وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ مل جائے گا۔ اچھا جناب، اس کے بعد ایک اور فوکسس سمارٹ نام لکھا ہے، بڑا مزے کا نام ہے جناب، کیا بات ہے۔ اور پھر جی کین ڈو فل ویڈیو آن اسٹڈی لا۔ جی لا کی اسٹڈی کے حوالے سے میری ایک فل ویڈیو موجود ہے اور بڑی ڈیٹیل سے اس میں نے لا کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں، لیکن شارٹ میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ لا جو ہے ایک بہت اچھا شعبہ ہے سوشل سائنسز کا، اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جب تک انسانی زندگی موجود ہے زمین پر یہ لا ختم نہیں ہوگا اور اس کی ضرورت رہے گی۔ ہاں، اس کے اندر وہ لوگ زیادہ کامیاب رہیں گے کہ جو اچھی اسٹڈی کریں گے اور بہتر اور ایڈوانس لیول پہ جا کے کام کریں گے۔ اس کے بعد جناب ثاقب کا سوال آیا ہے کہ سر اگر ایک کریئر نہیں بلکہ زیادہ کریئر پسند ہو تو نیچے لکھتے ہیں پہلے پری میڈیکل، دین ISSB، دین اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اینڈ دین AI، اور بٹ اسٹل انٹرسٹڈ ان لا، IR اینڈ ادر سوشل سائنسز، کائنڈلی سر ایڈریس اٹ۔ دیکھیے جو چیز آپ نے کہی ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے، بعض اوقات انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ایک میں نہیں ہے، ایک سے زیادہ چیزوں میں، تو یہ بات عین پاسبل ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں۔ جب انسان ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرے میں شفٹ کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ دراصل وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میری اصل اور بہتر جگہ کون سی ہے۔ میں اگر آپ کی اس ساری جو آپ نے کوسچن بھیجا ہے اور جو آپ کا کمنٹ ہے اس کو میں اگر غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑے آرام سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل کریٹ ہوتے ہیں اور دل کہیں نہیں لگتا، چونکہ سوشل سائنسز کا بندہ کوئی بھی ہوگا تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جیسے سائنس والا جناب ایک جگہ پہ بیٹھا ہے بس ٹھیک ہے وہاں پہ اس کا کام چل رہا ہے اور اس کا کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ وہ
ذرا اور انداز سے کام کرتا ہے. تو اس لیے آپ سوشل سائنسز جو نیچے آپ نے بات کی ہے نا کہ لا اور آئی آر اور سوشل سائنسز, وہی اصل ٹھیک بات ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ انالیٹیکلی بہت سٹرونگ ہیں, بہت اچھے ہیں, کمیونیکیشن بہت سٹرونگ ہے اور لگ بھی رہی ہے کہ کمیونیکیشن آپ کی اچھی ہے اور سلیقے سے بات کہنا آتی ہے, اور جس پیٹرن سے آپ نے اپنا کوشچن لکھا ہے, یعنی پہلا سینٹینس لکھا اور اس کے بعد یا پہلا پیراگراف ایک سینٹینس کا 1.5 سینٹینس کا جو بنایا, اس کے بعد سپیس آئی ہے, پھر آپ نے دوسرا لکھا, پھر سپیس آئی ہے, پھر آپ نے تیسری بار لکھی, پھر سپیس آئی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے, تو یہ چیز آپ کی کلیئرلی بتاتی ہے کہ آپ کی گرومنگ کسی اچھی جگہ پہ ہوئی ہے. گھر میں ٹیچرز, کلاس, اسکول, ادارہ جو بھی تھا, اس نے اچھی گرومنگ کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی مائنڈ آپ کا مجھے نظر آ رہا ہے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کے لیے لا آئی آر جو ہے یہ بہت اچھا ہوگا. اور اگر آپ سی ایس ایس کی طرف نکل جائیں تو آپ بہت اچھے رہیں گے. آئی ایس ایس بی کی نسبت سی ایس ایس آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. علی حسن کا کمنٹ آیا ہے اور سوال ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ سر باٹنی, سائیکالوجی, زوالوجی میں کون سا سبجیکٹ بیسٹ ہے؟ بیٹا دیکھیے, باٹنی کا اپنا ایک مزاج ہے. اگر آپ کو دلچسپی نیچر کے ساتھ بہت اچھی ہے اور پودوں کے ساتھ بہت پیار ہے, اور پودوں کو, چھوٹے مختلف پھولوں کو, پودوں کو آپ بڑے پیار سے اور بچوں کی طرح اور چھوٹے بچوں کی طرح آپ ٹریٹ کرتے ہیں, اور ان سے آپ کو باتیں کرنا بھی آتا ہے. پودوں سے بھی باتیں ہوتی, پتہ ہے آپ کو, پودوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو پودوں سے باتیں کرنا آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ باٹنی میں بہتر ہوں. اور اگر آپ کو جانوروں سے, پیٹ سے زیادہ ہے, تو آپ اس کو انالیسز آپ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک, یعنی پیٹ سے صرف ان کو دیکھنے اور ان کے ساتھ پیار کرنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کی حد تک, یا پھر یہ کہ ذرا اس سے زیادہ اور ڈیپ لیول پہ آپ کو ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کے بیہیویئر اور لوگوں کو آبزرو کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں, یا مختلف چیزوں کو آبزرو کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. اگر اس طرح سے ہے تو پھر سائیکالوجی آ جائے گی. تو اس طرح سے آپ ان تینوں میں سے جس کو بھی آپ لیں گے. رہی بات یہ کہ اسکوپ کس کا اچھا ہے, تو اسکوپ تو تینوں کا اچھا ہے. کیا پودے ختم ہو رہے ہیں؟ کیا پودوں کی ضرورت نہیں رہے گی؟ کیا اینیملز ختم ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے ضروریات نہیں ہوں گی؟ کیا انسانوں کے بیہیویئر اور انسان ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, کوئی بھی چیز نہیں ہے. اسکوپ سب کا رہے گا اور ضرورت سب کی رہے گی. آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے اور آپ کا مزاج کیا ہے, اس چیز کے لیے میں نے آپ کو گائیڈ بھی کر دیا. آپ اس کو دیکھ لیجیے, اس کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. البتہ اس حوالے سے کچھ چیزیں میری ڈیٹیل سے الگ سے کچھ ویڈیوز میں موجود ہیں, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب فنی فلیش لائٹ, یہ کوئی نام, ڈی پی تو یہی ہے, نام پتہ نہیں کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ سر بی ایس نیوٹریشن کے بعد بتا دیں کہ کیا یہ ڈاکٹر کہلا سکتے ہیں؟ جی, ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن کے جو لوگ ہیں, کام تو یہ ڈاکٹر والا ہی کرتے ہیں آلموسٹ, ظاہر ہے علاج کرتے ہیں اور غذا سے اور باقی چیزوں سے, لیکن یہ ڈاکٹر نہیں کہلاتے اور ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں آفیشلی نہیں آتا. ویسے میں بھی انہیں ڈاکٹر صاحب کہہ لیتا ہوں. میرے کچھ اچھے جاننے والے ہیں تو ان کو میں بڑے آرام سے, اور وہ ایج میں بھی چھوٹے ہیں اور انہیں پیار سے بھی پھر میں انہیں ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں, تو وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور پھر انجوائے بھی کرتے ہیں. انہی صاحب کا ایک اور سوال بھی آیا کہ سر اٹامک پاور میں جاب کے لیے کون سا بی ایس زیادہ بہتر ہوگا, اور یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں. اٹامک انرجی میں جانے کے لیے آپ بی ایس فزکس کر کے بھی جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میکینیکل, الیکٹریکل, کمپیوٹر, یہ تمام فیلڈ کا, کیمسٹری کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو انجینئرنگ کی بہت ساری فیلڈ ہوتی ہیں, میٹلرجی ہے یا مٹیریل سائنس ہے, کیمیکل ہے, تو ان کے سب کے ذریعے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور ان سب کے لیے بہت اچھی جگہ اٹامک انرجی میں موجود ہے. لیکن یاد رکھیں کہ کمپٹیشن بہت سخت ہوتا ہے اور وہاں پر ان کا ٹیسٹ اور ان کا جو سلیکشن پروسیجر ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے. تو اس لیے اچھی تیاری کر کے اور اچھے ایپٹیچیوڈ کو دیکھ کر ہی یہ کام کرنا چاہیے. ایک اور سوال آیا ہے کہ سر فارم ڈی, ویسے لکھا یہ ہوا ہے کہ سر ڈی فارمیسی گرلز کے لیے کیسا آپشن ہے, اس کے بعد جاب مل جاتی ہے؟ اچھا, یہ بائی دی وے یہ تیسرا سوال بھی انہی صاحب کا ہے, فنی فلیش لائٹ, اور یہ تینوں بڑے ڈیفرنٹ قسم کے سوال ہیں آپ کے اور بڑے اچھے سوال ہیں ویسے بائی دی وے. تو جو بھی, اچھا ڈی
فارمیسی نہیں ہوتا، فارم ڈی ہوتا ہے. جو بیچلر لیول ہے وہ فارم ڈی ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے. گرلز کے لیے یہ بہت اچھا ہے، کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. جاب اپرچونٹیز بہت اچھی ہیں گرلز کے لیے بھی، انوائرمنٹ کے مطابق اور ان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو ڈفرینٹ قسم کی جابز اس میں مل سکتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسا بڑا پرابلم والی بات اس میں کوئی نہیں ہے. لہذا گرلز کو اس میں چلے جانا چاہیے. اس کے بعد یہ سوال ہے جناب شیراز اوان ان کا، تو ایم ایس ایم فل کے ایڈمیشن کے لیے این ٹی ایس گیٹ جنرل ٹیسٹ دینا بہتر ہے یا یونیورسٹی کا سبجیکٹ ٹیسٹ؟ اچھا، اس میں عام طور پہ یونیورسٹی کا سبجیکٹ ٹیسٹ جو ہے بعض یونیورسٹیوں کا وہ آسان ہوتا ہے اور بعض یونیورسٹیوں کا وہ ٹیسٹ مشکل ہوتا ہے، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں ہی دے لیں تو آپ کے لیے اچھا رہے گا. کوئی اتنا بڑا، کوئی بہت زیادہ اس میں مہنگا بھی نہیں ہے، اور کوئی بہت خاص تیاری بھی نہیں کرنی پڑتی، یعنی وہی ایک ہی تیاری ہوتی ہے آپ کی. تو اسی ایک تیاری کے لیے اگر آپ کر کے تو آپ چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. اور این ٹی ایس ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے، تو آپ کوشش کر کے تو آپ اس کو کر لیں تو اچھا ہوگا. سماویہ طارق کہتی ہیں کہ السلام علیکم سر، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. الحمدللہ. جی بیٹا کیا کہتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو آسک بی بی اے فرام زیبسٹ اسلام آباد اور ایئر یونیورسٹی اسلام آباد وچ از بیٹر. میرا خیال ہے زیبسٹ ذرا بہتر رہے گی، اور زیبسٹ میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو ان کا یہ بہتر ہے. ایئر یونیورسٹی جو ہے یہ انجینئرنگ کے کچھ پروگرامز، آئی ٹی کے پروگرام، ٹیکنیکل کچھ پروگرامز، ان کے لیے زیادہ بہتر کنسیڈر ہوتی ہے. تو آپ جو اس کے لیے زیبسٹ کا جو مینجمنٹ سائنس یا بی بی اے کا پروگرام ہے وہ اچھا پروگرام ہے. اس کے بعد جناب ایک اور سوال ہے دا کیئرنگ پاور. اچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آئی نیڈ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ. آئی ہیو 74% مارکس ان انٹر. آئی وانٹ ٹو گو ٹو سائبر سیکورٹی فیلڈ. ہیلپ می ٹو ریچ مائی گول. آئی ہیو ناٹ اپلائی ان اینی ٹائپ آف یونیورسٹی. گائیڈ می پلیز. 74% مارکس ہیں اور اب اسکالرشپ بھی چاہیے فلی فنڈیڈ. تو بیٹا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جہاں آپ کہیں بھی آپ اپلائی کریں گے تو جہاں کہاں کے آپ رہنے والے ہیں اس کے دائیں بائیں جو بھی اچھی یونیورسٹیز ہوں گی آپ وہاں پہ اپلائی کریں. 74% اگر آپ کے مارکس ہیں تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کا میتھ کیسا ہے. اگر آپ کا میتھ بہت سٹرونگ ہے لیکن اوور آل آپ کے مارکس ذرا کم آ گئے ہیں تو پھر تو بات دوسری ہے، تو پھر تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، چلو گزارا چل جائے گا. لیکن اگر میتھ میں مارکس آپ کے کم ہیں اور اچھے سٹرونگ نہیں ہیں تو بیٹا پھر آپ سائبر سیکورٹی کی فیلڈ میں اگر آپ جائیں گے تو اس سے آپ کے لیے تھوڑی پرابلم ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرے فیلڈ میں چلے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آپ کے لیے بہتر ہو، آپ اس میں چلے جائیے، یا پھر یہ کہ کوئی دوسرا تیسرا فیلڈ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں تو اس میں آپ کو مل جائے. رہی بات اسکالرشپ کی اور وہ بھی فلی فنڈیڈ، تو بیٹا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایڈمیشن لیں. کسی بھی جگہ پہ ایڈمیشن لیں گے تو اس کے بعد آپ کو اسی یونیورسٹی کے اندر کے جو اسکالرشپ ہوں گے، جس کا میں نے اسکالرشپ کی اپنی ایک ویڈیو کے اندر بڑی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ اسکالرشپ پلانر لے لیں اور اس کا سہارا لیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر کے تو آپ پھر اسے فل کریں اور اس کے مطابق پھر آپ آگے اپلائی کریں اور پروسیس کریں اور سب چیزیں، تو اس سے آپ کو بہتر فائدہ مل جائے گا. تو یہ تھے جناب ابھی تک کے کویسچنز جو ابھی تک میرے پاس آئے تھے. تو اور اس کے بعد جو مزید کویسچنز آئیں گے تو پھر ہم ان کو مزید کویسچنز کو ایڈریس کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے.